27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश की जाएगी। जुम्मे को ही जायजे के लिए सेनेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। 8 और 9 नवंबर को सेनेट कमेटी में तरमीम पर बहस होगी। 10 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से भी बात होगी। यकीन दिलाता हूँ 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। कहा, बिलावल एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की, हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। हमने अब बाकी इत्तेहादियों के साथ बात करनी है। उजलत में कुछ नहीं किया जाएगा, बात करने का मौका मिलेगा। पार्लिमानी कमेटी बनाकर इसमें तरामीम ज़ेर बहस लाई जाएंगी। अठारहवीं तरमीम को छिड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है, इससे मुल्क में दरार पैदा होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस वक्त हर मुहिब वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि सब एक पेज पर हों। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, हुकूमत आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करती रही, अब सब कुछ सामने आ गया। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है, हुकूमत पर फिर आवाम से झूठ बोल रही है। तरमीम के जरिए सदारती इख्तियारात को दोबारा छिड़ा जा रहा है। NFC अवार्ड के तरीक़ेकार में तब्दीली की जा रही है। सूबों के इख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आईनी अदालत के क़याम की तैयारी की जा रही है। जमात इस्लामी भी 27वीं तरमीम की मुखालिफ। हाफिज नेहम रहमान कहते हैं, 26वीं तरमीम कबूल थी, न 27वीं कबूल करेंगे। हम समझते हैं ये आइन से खिलवाड़ है। अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो उसे मुस्तरद कर दें। कानून साजी जो है ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई हालात के स्पेसिफिक नहीं है, किसी जमात की स्पेसिफिक नहीं है। ये ओवरऑल पाकिस्तान में बेहतर गवर्नेंस के लिए तकदीम तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो। कानून साजी किसी जमात या फर्ज के लिए ही मुल्क में बेहतर निज़ाम के लिए की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत तलात चौधरी का कहना है, 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत 2/3 अक्सरियत से लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। विपा की वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेर गौर हैं। आर्टिकल 24C के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसके तहत बातचीत चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, 27वीं तरमीम पर मुशावरत शुरू कर दी। तरमीम पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी, मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाएं। MKM पाकिस्तान 27वीं तरमीम में बल्दियाती तरमीम बिल शामिल कराने के लिए पूछा। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पहला बुनियादी नुक्ता 140A पर अमल दरामद और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। वज़ीर-ए-आज़म से आखिरी मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। मुलाकात के वक्त चीज़ें हतमी तौर पर तय नहीं हुई थी। मुसविदा क्या है, तरमीम में क्या कुछ शामिल है, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जब मुसविदा सामने आएगा तो पार्टी में मुशावरत करेंगे। मुत्तहिदा की अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टूसरी कहते हैं, हमारे यहाँ हर तरमीम को हवा बना दिया जाता है। अरकान असम्बली का काम तरमीम करना है, तरमीम ना करना पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। हमें तो अब तक 77वीं तरमीम भी कर लेनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी तो आगे चलनी है, उसके ज़ामिन भी पीपल्स पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें किसी की ज़ात को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा सभी चाहते हैं। तो ये भी कोई लंबा नहीं चलेगा यानी 27वीं भी? नहीं बस ये तो बस हम 28वीं की तैयारी करें, आप 27वीं में फंसे। 27वीं तरमीम क्या, हम तो 28वीं तरमीम की भी तैयारी करेंगे। 27वीं तरमीम से मुतालिक तमाम पार्टियों को एतमाद में ले लिया जाएगा। आईनी अदालत की पहले भी ज़रूरत थी, अब भी ज़रूरत है।
پہلے آئینی عدالت کے لیے اقدامات نہیں ہو سکے تو آئینی بینچ بنا دیا گیا تھا۔ سینیٹر فیصل بابڑہ کے پروگرام لامتار میں گفتگو کہا، جمہوریت کے ضامن پیپلز پارٹی ہے۔ بلاول بھٹو جمہوری شخصیت ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ورکنگ ریلیشن بہت اچھا ہے۔ جب بزرگ سیاستدان آ سکتے ہیں تو ملازمت کی مدت میں توسیع بھی ناگزیر ہے۔ ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، ملٹی ڈومین پر لڑائی کی تیاری کرنی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ 27ویں ترمیم پر بحث کے لی جائے تو وہ بھی ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں عدم اتفاق۔ ذرائع نے بتایا، پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد آئندہ ماہ تک مؤخر کرنے پر غور۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر حکومت سازی کا معاملہ CEC میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی فنڈنگ کی گارنٹی ملنے تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی۔ نون لیگ آزاد کشمیر کو وفاقی فنڈنگ کی فراہمی پر شدید تحفظات ہیں۔ آزاد کشمیر میں 32,000 کے قریب سرکاری اسامیاں خالی ہیں۔ جا کے ہم کہتے ہیں جی آئی ایم ہیئر فار اے کپ آف ٹی، لیکن وہ کپ آف ٹی ہمیں بہت مہنگا پڑا۔ کپ آف ٹی نے پورے بارڈرز کو دوبارہ کھولا۔ اس وقت کی حکومت نے 100 سے زیادہ ہارڈنڈ کرمنل ان کو واپس ریلیز کیا۔ افغانستان میں چائے کا کپ ہمیں بہت مہنگا پڑا۔ چائے کے کپ نے دوبارہ بارڈرز کو کھولا۔ پاکستان سے بھاگے طالبان واپس آئے۔ اس وقت کی حکومت نے 100 سے زیادہ کرمنلز کو رہا کیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہماری حکومت ہو یا کوئی اور، ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا میں نے واپس آ کر 2 مہینے میں تمام چیزوں پر عمل درآمد کرایا۔ افغان عبوری حکومت سے بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ مجھے پتا ہے میں فیصلے کر کے آ جاؤں گا، لیکن ہمارا نظام ڈیلیور نہیں ہونے دیتا۔ مجھے کل افغان وزیر خارجہ امیر متقی کی 6 کالز آئیں۔ افغان وزیر خارجہ کو کہا آپ کی سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے افغانستان کے ساتھ 6 نومبر کو معاملات آگے بڑھیں گے۔ فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کا مزہ دوبالا۔ پاکستان نے اقبال اسٹیڈیم میں ون ڈے کا سب سے بڑا ہدف چیز کر ڈالا۔ قومی ٹیم سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے کامیاب۔ 264 رنز کا ہدف 2 گیند پہلے حاصل کیا۔ سلمان علی آغا اور محمد رضوان کی نصف سنچریاں، بابر اعظم 7 اور حسن نواز 1 رن بنا سکے۔ مہمان ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 263 پر آؤٹ ہوئی تھی۔ پیکاک اور پریڈسے کی 50 رہ گئیں۔ نسیم اور ابرار نے 3 شکار کیے۔ سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ سلمان علی آغا میچ کے ہیرو رہے۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا مارکا جمعرات کو ہوگا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ایئر کرافٹ انجینئرز احتجاج، قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن متاثر، PIA کی درجنوں پروازیں تاخیر کا شکار، متعدد منسوخ۔ ذرائع سیپ کے مطابق قومی ایئر لائن انتظامیہ کی ایئر کرافٹ انجینئرز کے خلاف کارروائی۔ پشاور ایئرپورٹ سے 3 ایئر کرافٹ انجینئرز کا کراچی تبادلہ۔ ایئر کرافٹ انجینئرز ہڑتال نہیں کر رہے، انجینئرز ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ فٹ طیاروں کو ہی پرواز کے لیے کلیئرنس دے رہے ہیں۔ اسلام آباد مینچسٹر پرواز طیارہ فٹ ہونے پر بروقت کلیئر کی۔ جو طیارہ فٹ نہیں سمجھتے اسے کلیئر نہیں کرتے۔ انتظامیہ دھونس اور دھمکی سے طیاروں کی کلیئرنس چاہتی ہے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے مخالف نہیں، پرجوش حامی ہیں۔ ملازمین چاہتے ہیں قومی ایئر لائن کو مستقل مالک ملے۔ متبادل انضمام کے تحت نجی کمپنی کے انجینئرز نے صرف 2 مرکزی پروازوں کو کلیئرنس دی۔ نجی کمپنی کے انجینئرز نے پشاور، جدہ اور اسلام آباد دمام پرواز کلیئر کی۔ کراچی میں گزشتہ رات ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان شاہزیب کے جماک ہونے کے بعد مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی تھی۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود گارڈ کے ہمراہ جائے حادثہ پہنچے تو مشتعل افراد نے گھیر لیا۔ گارڈ کی ہوائی فائرنگ، پولیس نے 2 مقدمات درج کر لیے۔ ڈمپر ڈرائیور لیاقت محسود اور 20 سے 25 افراد نامزد۔ لیاقت محسود نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی۔ ہوائی فائرنگ کرنے والا گارڈ معراج گرفتار۔ اسلحہ برآمد۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ لانڈی میں تیز رفتار ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 20 سال کا کاشان جاں بحق، 19 سال کا اکمل زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔
لاہور پولیس کی رات گئے کارروائیاں، جرائم پیشہ 2 گینگ گرفتار۔ چونگ میں پولیس نے گھروں میں باراتیں کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں پولیس اہلکار علی حیدر، برطرف اہلکار راحت اور ساتھی شامل۔ ملزمان سے اسلحہ، زیورات، نقدی اور گاڑی برآمد۔ نواب ٹاؤن پولیس نے ہنی ٹریپ کی وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں رضا، خرم اور سلیمان شامل ہیں۔ ایس پی صدر رانا حسین طاہر کے مطابق ملزمان آن لائن خریداری پر ڈسکاؤنٹ دینے کا جھانسا دے کر شہریوں کو بلاتے تھے، شہریوں کی برہنہ ویڈیوز بنا کر تشدد کر کے نقدی اور سامان لوٹ لیتے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اتوار کو کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی کا حکم دے دیا۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت۔ شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے مارکیٹس اور ریسٹورانٹس کی 10 بجے بندش کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، پابندی لگانے کا مقصد اسموگ کا تدارک ہے، ماحول میں آلودگی بڑھنے سے اسموگ بڑھ رہی ہے، نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ سماعت 7 نومبر تک ملتوی۔ بالائی علاقوں میں موسم کی انگڑائی، جاڑے نے دھوم مچائی۔ شوات کے وادی کلام میں موسم کی پہلی برف باری، ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی، نظارے مزید حسین ہو گئے۔ مہاسیرا میں بارش، وادی ناران میں برف باری میں سیاحوں کے مزے آ گئے۔ مینگورا میں کالے گھٹاؤں نے دن کو رات میں بدل دیا۔ لوئردیر کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے گرے، دیر بالا میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، بنیر میں بھی بادل جم کر برسے، سردی کی شدت بڑھ گئی، بارش کے ساتھ ژالہ باری، سڑکوں پر سفید قالین بچھ گیا۔ گلگت کی وادی غزر میں بھی برف باری، قدرتی نظارے مزید حسین ہو گئے۔ اسلام آباد، پنڈی اور اطراف میں بھی وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں۔ اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، قابض فوج کے حملوں میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی فوجی کی لاش تلاش کر لی، اسرائیل کو حوالے کرنے کے لیے تیاریاں جاری۔ اسرائیل نے 5 فلسطینی قیدی رہا کر دیے۔ ہلال احمر کے ذریعے 45 فلسطینیوں کی لاشیں بھی حوالے کر دی گئیں۔ ہزاروں فلسطینی اب بھی اسرائیل کی قید میں موجود ہیں۔